اگر ماں باپ گناہ میں نہیں ابھار رہے اور وہ اچھے سلوک کر رہے ہیں والد اولاد سے، اور اولاد جو ہے پھر بھی نافرمانی کرے، تو میرے بھائیوں ٹھکانہ فی النار جہنم بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے؟ جہنم۔ لوگ دکھائے کو آپ کتنا ہی کہہ لیجئے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، اگر ماں کا دل دکھ رہا ہے نا تو پھر یہ اچھے سلوک لوگ دکھاوے کے کسی کام کے نہیں ہے۔ اگر باپ جو ہے پریشان ہے تو پھر یہ اچھے سلوک کسی کام کے نہیں ہے۔ آپ چلے لگائے، 4 ماہ لگائے، سال لگا لے، 10 سال لگا لے، دن رات سجدے میں پڑا رہے، جو مرضی عمل کر لے، اگر والدین خوش نہیں ہے حق پہ رہتے ہوئے تو پھر آپ کے عمل یہ آپ کو نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے، کیونکہ عدالت 3 لگے گی۔ کتنی لگے گی؟ 3 عدالتیں لگے گی اللہ کے یہاں۔ ایک ہوگی اسلام اور کفر کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ فیصلہ کرے گا کہ کفار فی النار جہنم میں گئے اور اسلام لانے والے کامیاب ہو گئے۔ لیکن یاد رکھو 3 جیسے کورٹ ہوتے نا، ایک سیزن کورٹ، ایک سپریم کورٹ، ایک کون سا ہوتا ہے؟ ہائی کورٹ۔ اسی طریقے سے 3 کورٹ ہیں وہاں پر بھی۔ اب یہ سیزن کورٹ میں کیا ہوا ہے؟ کفار اور اسلام کا فیصلہ۔ اسلام کو یہاں کیا فتح مل گئی، لیکن اگلا کورٹ ابھی باقی ہے، حقوق اللہ، جہاں اللہ کے حقوق اللہ مطالبہ کرے گا۔ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، اس کو کہاں لگایا؟ جوانی دی تھی کہاں خرچ کیا؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ جو علم تم نے حاصل کیا تھا اس میں کیا عمل کیا؟ یہ سوالات ہو گئے۔ اس میں تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ حالانکہ اسلام اور کفر والی عدالت میں سے وہ بری ہو چکا ہے، اسلام اور کفر والی عدالت میں بری ہو چکا ہے، لیکن یہ جو دوسری عدالت ہے حقوق اللہ، اس میں اللہ مطالبہ کرے گا نمازیں کیوں نہیں پڑھی، روزے کیوں نہیں رکھے، زکوٰۃ کیوں نہیں دی، حج کیوں نہیں کیا؟ میں نے حکم دیا تھا کہ میرے بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، میں نے حکم دیا تھا کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ یہ سب سوالات وہاں پر اللہ پوچھے گا، کیونکہ یہ حکم خدا بندی ہے بھائی، اس لیے اس کا خاص دھیان رکھے کہ اللہ عدالت میں پوچھے گا کہ بھائی تم نے یہ کام کیوں نہیں کیے۔ ہمارے پاس اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ کی پکڑ آئے گی، ان بطش ربک لشدید، اس کی شدید پکڑ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اور بالفرض اگر یہاں سے چھوٹ گئے، ہم نے یہاں سے جو ہے کیا کیا، نمازیں بھی پوری کر لی، روزے بھی پورے کر لیے، وسعت کی زکوٰۃ بھی دے دی، وسعت کی حج بھی کر لیا، ہے نا، لیکن اگر ہم نے حقوق العباد کو خراب کیا ہوگا، اگر ہم نے حقوق العباد کو خراب کیا ہوگا تو پھر ٹک گئے۔ حقوق العباد مطلب کہ کسی کو ناحق ستایا، کسی کو پریشان کیا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کی، یتیموں کا مال کھایا، کسی بزرگ کی بے عزتی کی، کسی چھوٹے پہ جو ہے ہم نے قطع رحمی کی، کسی کے ساتھ قطع تعلق کیا، ان سب کے بارے میں یہ تیسری عدالت ہوگی جس میں اللہ تبارک و تعالی انہ علی کل شیء قدیر، سب چیز پر قادر ہے، لیکن قانون بھی تو کوئی چیز ہے نا، اللہ نے قانون بنا رکھا ہے۔ اللہ کہے گا اگر یہ معاف کر دے تو میں معاف کر دوں، اللہ کہے گا کہ اگر یہ اپنا حق معاف کر دے تو میں معاف کر دوں۔ میں تو جس عدالت میں تو پاس ہوتا آیا ہے دوسری میں حقوق اللہ میں، حقوق اللہ والے میں، اس میں تجھے معاف کر چکا ہوں، یہاں تو تیرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر ایک آدمی آئے گا میدان حشر میں، اس تیسری عدالت میں ایک آدمی آئے گا جو نیکیوں کے پہاڑ لیے ہوئے آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ، کیونکہ وہ 2 عدالت پاس کر کے آ چکا ہے، نمازوں کا بھی ہے، روزے کا بھی ہے، حج کا بھی ہے، زکوٰۃ کا بھی ہے، ساری چیزوں کے نیکیوں کے پہاڑ لیے ہوئے آ رہا ہے۔ لیکن جب تیسری عدالت میں پہنچا
تو لوگوں نے اللہ سے مطالبہ کیا یا اللہ اس پہ میرا فلاں حق ہے، اس پہ میرا فلاں حق ہے، وہ دلواؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ بھائی اس کی نیکی اس کو اتنی دے دو اس حق کے بدلے میں. ایسے کرتے کرتے وہ نیکیوں کے جو پہاڑ لے کے بندہ پہنچے گا تو ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، مائنس، زیرو ہو جائے گی، بالکل نل. اور حق والے ابھی کیا ہوگے؟ باقی ہوگے. حق والے کیا ہوگے؟ باقی. پھر وہ لوگ کہیں گے باری تعالیٰ نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب ہمارا حق کیسے دے گئے؟ ہمارا حق بھی دلواؤ. تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان لوگوں کے گناہ اب اس کے سر پہ ڈالو، اس کے رجسٹر میں لکھو، اس کے کھاتے میں لکھو. کسی شرابی کو ستایا، ساری زندگی شراب نہیں پی تھی، لیکن کسی شرابی کو ستایا تو شراب کے گناہ سر پہ پڑ رہے ہیں. کبھی زندگی میں کسی بہن بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، لیکن کسی زانی کو ستا رکھا ہے تو زنا کے گناہ پڑ رہے ہیں. کبھی حرام کا ایک لقمہ نہیں کھا کے دیکھا، لیکن کسی سود والے کو ناحق ستا رکھا ہے، اس کے سود کھانے کے گناہ اس کے سر پہ پڑ رہے ہیں. ان تمام گناہوں کا بوجھ لے کے وہ نیکی کے پہاڑ لے کے آنے والا جہنم میں جانا.